بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. جی فرینڈس، آج کے اس لیکچر میں ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے جو پی ایس سی کی ایک نیو ایڈ آئی ہے، ایڈ نمبر 8. اس کے اندر ڈفرینٹ جابس آئی ہوئی ہیں. اس لحاظ سے آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ کون کون سی جابس آئی ہوئی ہیں، کون سا اس کا اسکیل ہے، کیسے کیسے اپلائی ہوگا، سارا کون ایلیجیبل ہے اور کون سی سٹیز کی یہ پوسٹ آئی ہوئی ہیں. یہ سب چیزیں آج ہم اس لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے. آج کے اس ٹاپک میں ہم جو نیو ایڈ آئی ہے اس کے اندر نیو پوسٹ جو آئی ہیں وہ کینال پٹواریز کی، جس کے اندر 931 پوسٹ جو ہیں یہاں پہ آئی ہیں کینال پٹواریز کی. ساتھ پھر جونیئر کمپیوٹرز کی آئی ہوئی ہیں، اسٹینوگرافرز کی جابس آئی ہوئی ہیں. یہ ساری کی ساری جو ہے ایڈ نمبر 8 کے اندر یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں. ان سب چیزوں کو آج ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے پاس ہے کیا چیز. دیکھیں، آج کل جو ہے بے روزگار افراد کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ پنجاب حکومت نے پی ایس سی کے ذریعے سے کیا ہے کہ ایک آبپاشی میں 931 کینال پٹواریز کی سیٹوں کا اعلان کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، آبپاشی سے مراد جو ہے کینال پٹواریز کی جابس کا مطلب یہ ہے کہ نہری نظام سے مراد کہ نہر کے ذریعے کھیتوں کو جو پانی سیراب ہوتا ہے اس کا جو ریکارڈز جو ہے اپڈیٹ کرنا، یہ سارے کے سارے ہمارے پاس کینال پٹواریز کی جاب کہلاتی ہیں. تو فی الحال یہ جو جابس ہیں کانٹریکٹ کے اوپر ہیں، مگر یہ جو ہے 2 سال کے بعد 1.5-2 سال کے بعد یہ کہیں جو مستقل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کا اسکیل کیا ہے؟ کینال پٹواری کی جو جابس ہے اس کا اسکیل ہے 11. ٹھیک ہے، اب یہ جو آج ایڈ آیا ہے، یہ پی ایس سی کی طرف سے جو ایڈ آیا ہے یہ لوگوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو آج کل کے دور میں جو بغیر سفارش کے محنت کر کے باعزت روزگار وہ کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو لوگ اچھی تیاری کر سکیں، اچھی تیاری کرنے کے بعد اپنا اچھا ٹیسٹ کلیئر کرنے کے بعد وہ باعزت اپنا ایک روزگار جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو ہم اس کی تھوڑا سا ایک ڈیٹیل لے لیتے ہیں کہ اس جابس کے اندر کیا کیا چیز ڈیٹیلز ہمارے پاس موجود ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمیں ایج کی بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایج کتنی ہوتی ہے. کہ جو لڑکیوں کے لیے، جو گرلز کے لیے جو ایج ہے وہ کم از کم 18 سال اور اس سے زیادہ 36 سال تک، کہ 18 سال سے لے کے 36 سال تک اس کی کیا ہو، ان کی ایج ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جو بوائز ہیں، گرلز ہیں، ان کی جو ایج ہے وہ 18 سال سے لے کے 33 سال تک اس کی ایج ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑی سی ایج لمٹ ہے کہ اس کینال پٹواریز کی جابس کے لیے، کہ میلز اور فیمیلز کے لیے. اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کون اس کے لیے ایلیجیبل ہے، کس کی کتنی کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے کہ جتنے اس کے اوپر وہ ایلیجیبل ہو سکتا ہے. اس میں یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ ہر وہ طالب علم جس نے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا ہو، جس نے 12ویں کلاس تک ایف ایس سی یا ایف اے، آئی سی ایس، آئی کام، جس نے یہ انٹرمیڈیٹ کلیئر کیا ہو تو وہ اس کے اوپر اپلائی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. یا ایف اے والے بھی کر سکتے ہیں، ایف ایس سی پری میڈیکل والے بھی کر سکتے ہیں، انجینئرنگ والے بھی کر سکتے ہیں، آئی سی ایس، آئی کام اور ڈپلوماز والے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، اب اس کے بعد نمبر 2 پہ موسٹ امپورٹنٹ کہ آپ کے پاس کمپیوٹر کا 3 مہینے کا ڈپلوما ہونا ضروری ہے. 3 منتھس کا ڈپلوما ہونا ضروری ہے. اگر یہ ڈپلوما اگر آپ کے پاس نہیں ہوتا تو آپ اس پوسٹ کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈپلوما کیا ہے کہ 31 جولائی 2023 سے پہلے کا بنا ہوا ہو، ورنہ آپ کا انٹرویو کینسل کر دیا جائے گا. یہ جو آپ کا ڈپلوما ہے 31 جولائی 2023 سے پہلے کا بنا ہونا چاہیے. جو جولائی کا منتھ چل رہا ہے 31 جولائی اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. 31 جولائی سے پہلے ہی آپ کا کیا ہے کہ یہ ڈپلوما بنا ہوا ہونا چاہیے، ورنہ آپ کا جو انٹرویو ہے، ٹیسٹ ہونے کے بعد جو آپ کا انٹرویو ہوگا وہ کینسل کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اب اس کی لاسٹ ڈیٹ آپ کے پاس ہے 31 جولائی. یہ جو منتھ چل رہا ہے اس کی منتھ کی 31 جولائی اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. ٹھیک ہے، اب جو لوگ اس ٹیسٹ کو پاس کر لیتے ہیں، انٹرویو دینے کے بعد آپ کا ایک جو ہے پروفیشنسی ٹیسٹ ہوگا. اس پروفیشنسی ٹیسٹ کے اندر کیا ہے کہ آپ کی جو ٹائپنگ سپیڈ ہے انگلش کم از کم آپ کی 40 ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کی ٹائپنگ سپیڈس کیا ہے؟ کم از کم آپ کی 40 ہونی چاہیے. 40 سے کم آپ کی یہ جو ہے سپیڈس نہیں ہونی چاہیے. 38، 39، 35، 36 یہ طرح آپ کی سپیڈ نہیں ہونی چاہیے. کم از کم ایٹ لیسٹ آپ کی 40 ہونی چاہیے، یا اس 40 سے ابو آپ کی کیا ہے کہ یہ سپیڈس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اوکے. اس کے بعد کیا ہے کہ اسپیڈس آپ کو انکریز کرنے کے لیے آپ کو ایک اچھا مشورہ دوں گا کہ آپ اپنا لیپ ٹاپس کے اندر یا اپنے کمپیوٹرس کے اندر اپنے ٹائپنگ ماسٹر انسٹال کریں، اور آج سے ہی آپ اپنی اس کی کیا ہے کہ جو ہے پریکٹس کرنا شروع کر دیں.
اب آپ کے پاس ٹوٹل 3 منتھس کا ٹائم موجود ہے. 3 منتھس کا ٹائم موجود ہے. اس 3 منتھ میں پہلے آپ کا کیا ہوگا, ایک ریٹن ٹیسٹ ہوگا, پھر آپ کا ٹائپنگ ٹیسٹ لیا جائے گا. 3 منتھ کے بعد آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا. اس ریٹن ٹیسٹ کے بعد جو ریٹن ٹیسٹ کلیئر کرتا ہے اس کے بعد اس کا ٹیسٹ ہوگا. تو اس سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ 3 4 5 منتھس آپ کے پاس موجود ہیں. اس میں آپ اپنے بھی ٹائپنگ سپیڈ آپ اچھی کر سکتے ہیں. ابھی آپ کے پاس اچھا خاصا موقع ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اپلائی کرنے کے لیے کیا ہے کہ آپ کو PPSC کی ویب سائٹ پر جا کر خود ہی اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں یا کسی اور سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں بھی اس کے اوپر اپلائی کر رہا ہوں, تو آپ مجھ سے بھی آپ انشاءاللہ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اس کی چالان فیس 600 روپے ہے, جو کہ آپ کو آن لائن ادا کرنی ہوگی. اب اس کے اندر آن لائن سے مراد یہاں پہ ہے کہ پہلے تو بینک کے سسٹمز ہوتے تھے, وہاں جا کے واچرز پے کیا جاتا تھا, لیکن اب آج کل جو انہوں نے ہے آن لائن سسٹمز نکال دیا, جس کے اندر آپ ڈفرینٹ طریقوں کے ذریعے کہ آپ پیمنٹ آپ کر سکتے ہیں. کہ ATM سے کر سکتے ہیں, آپ جیز کیش سے کر سکتے ہیں, ایزی پیسے سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ. اوکے, اب نیکسٹ چلتے ہیں آگے کہ اس کے اندر ہمارے پاس سلیبس میں مین پوائنٹس اب یہاں پہ ہمارے شروع ہوتا ہے کہ جاب کا اپلائی بھی کر دیا, سارا کچھ کر دیا. اب اس کے بعد ہمیں اس کی تیاری کیسے کرنی چاہیے. تو تیاری کے لیے سب سے پہلے آپ کو کسی پوسٹ کے ویٹ نہیں کرنا چاہیے. اس سے پہلے آپ اپنی تیاری اچھے طریقے سے اسٹارٹ کر دیں. اس کا مارکس جو پیپر ہے, PPSC کے جو پیپرز ہوتے ہیں وہ 100 مارکس سے پیپرز ہوتے ہیں. 100 مارکس کے پیپرز ہوتے ہیں, جس کے اندر آپ کو 90 منٹس کا ٹائم دیا جاتا ہے, اور اس کے اندر آپ کی نیگیٹو مارکنگز بھی ہوتی ہیں. نیگیٹو مارکنگ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایک کوشچنس غلط آپ کا اٹیمپٹ کر کے آتے ہیں, کوئی غلط آپ کا MCQs غلط ہو جاتا ہے, تو ایک کوشچنس کے اوپر آپ کو 0.5 مارکس ہیں جو ڈڈکشنس ہو جائے گی. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے 4 MCQs اگر آپ کے غلط ہو گئے ہیں, تو اس سے آپ کا 1 نمبر کیا کہ وہ کٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر سلیبس میں کیا ہے کہ آپ کا جو جنرل نالج ہے, جنرل نالج آپ کا آئے گا جغرافیہ. جغرافیہ سے مراد جنرل جغرافیہ مراد جیوگرافی. آپ کے ورلڈ میپس کے اوپر آپ کی ساری ڈیٹیلز آپ کو گرپ ہونی چاہیے کہ کتنے کانٹیننٹس ہیں, کتنے اوشنس ہیں, کہاں کہاں پہ ماؤنٹینس رینجز ہیں, کہاں کہاں پہ ہمارے پاس جو ہے ڈیزرٹس ہیں, کون کون سے ہمارے پاس کیپٹل, ساری چیزیں آپ کو یہ چیز ہونی چاہیے. مطالعہ پاکستان افیئرس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ہسٹری ہم پڑھیں گے کہ 712 سے ہماری شروع ہوتی ہے 2023 تک. اب یہ ساری ہسٹری اس کے اندر آپ ہونی چاہیے. آپ کو اسلامیات کا ڈیٹیلس آپ کو پتہ ہو. ریاضی میں سے مراد یہاں پہ آپ کے بیسک میتھس, یہاں پہ کوئی ٹیکنیکل میتھس پوچھی نہیں جاتی, جسٹ بیسکس میتھ کے کوئی سمپل سے کوشچن, سیریز والے, ریشوز والے, پروپورشن والے کوشچنس پوچھے جاتے ہیں. اس کے بعد کرنٹ افیئرس کے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. کرنٹ افیئرس سے مراد یہ ہے کہ آج کل جو ملک کے آپ کے جو حالات چل رہے ہیں, اس حالات کے مطابق جو ہے کہ پرائم منسٹر نے کہاں وزٹ کیا آج کل یا پرسوں, کہاں وزٹ کیا, کون سی چیز نئی لانچ ہو رہی ہے, کون دوروں پہ گیا ہوا ہے. تو یہ کرنٹ افیئرس کہلاتے ہیں. تو کرنٹ افیئرس تیار کرنے کے لیے آپ کو بہترین مشورہ آپ کو یہ دوں گا کہ ڈیلی آپ اپنی نیوز, جیو کی نیوز پڑھا کریں, ARY کی نیوز پڑھا کریں, کوئی بھی ایک نیوز چینل آپ سلیکٹ کر لیں, اس سے ڈیلی آپ نیوز پڑھا کریں. تو اس سے آپ کو ریکال ہو جائیں گی چیزیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حالات ہمارے ملک میں چل رہے ہیں. نیشنل طور پر بھی جو چل رہے ہیں حالات, اس کا آئیڈیا ہو جائے گا, اور انٹرنیشنل طور پر بھی جو چل رہے ہیں اس سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اس کے بعد کمپیوٹرز, کہ آپ کو کمپیوٹرز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ MS ورڈ, ایکسل, پاور پوائنٹ, باقی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں آپ کمپیوٹر سے پوچھا جاتا ہے. اس کے بعد سائنس سے مراد ایوری ڈے سائنس کے اندر انسٹرومنٹ سے پوچھا جاتا ہے, کہ سولر سسٹم سے پوچھا جاتا ہے, وٹامنس سے پوچھا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کی کہیں کہ اس کے اندر سائنس کے اندر چیزیں شامل آ جاتی ہیں. تو سب سے پہلے آپ کے پاس ایک بک ہونی چاہیے PPSC ایڈوانسڈ PPSC ماڈل پیپرس کی, جس کے اندر آج کل لیٹسٹ ایڈیشن آ رہا ہے 94 یا 95 کا. ان پیپرس کو مکمل طور پر آپ اس کو اسٹڈی کریں. ٹیسٹ کے آپ مکمل طور سے پیپرس کو ڈیلی کے 4-5 پیپرس اس کو اسٹڈی کریں. اس سے آپ کو یہی بینیفٹ ہوگا کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ پیپرس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ آپ ایک ریگولر ٹیسٹ دیا کریں. ٹیسٹ کو پاس ہوتا جائے گا تو آپ کو آئیڈیا ہوتا جائے گا کہ میرے اندر کتنی کیپیبلٹی ہے, کتنی چیزیں میں نے پریپیئر کر لی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ آن لائن تیاری کرنے کے غرض سے آن لائن تیاری کرتے ہیں تو آپ کو میں ایک لنکس آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہوں کہ اس لنک سے آپ اچھی اپنی پریپریشنز آپ کر سکتے ہیں. تو لنک نمبر 1 میں ہے
fastmcqs.com, fastmcqs.com। इस वेबसाइट के ऊपर आपको प्रीवियस जो है पास्ट पेपर्स के MCQs आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे आप अपनी ईजिली तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है testpoint.com। ये मेन वेबसाइट है जिसके ऊपर आप अपने प्रिपरेशंस कर सकते हैं। तो testpoint.com बहुत ही अच्छी आपकी वेबसाइट है, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, उससे तैयारी आप अपनी कर सकते हैं। थर्ड वन है पाक MCQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट पॉइंट, पाक MCQs, ये दोनों वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको ईच एंड एवरीथिंग का आपको मटेरियल्स, आपको चीज़ें मिल जाएगी, वहाँ पे आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लास्ट वन है एग्जामवीडा। एग्जामवीडा के ऊपर भी आप अपनी जाके वहाँ पे अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट मेथड भी आपके पास ये होगा कि कोई रोज़ाना अखबार का मेन पेज, जो डेली जो न्यूज़पेपर होते हैं उस पेपर्स का आपको मेन पेज आपने पढ़ना है, उसके अंदर जो स्पोर्ट्स के जो पेज होते हैं वो पढ़ने चाहिए, और जो इंटरनेशनल जो पेज होते हैं वो डेली के डेली आप इसको पढ़ा कर रहे हैं। तो इससे आपको सारा अच्छे तरीके से आपको कहें कि ईजिली आइडिया हो जाएगा कि मुल्क के अंदर क्या हालात चल रहे हैं, क्या क्या नहीं हालात चल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स हैं जिसके अंदर मैं आपको यूट्यूब से आपको लिंक्स आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, जिसमें आपने जॉब्स की प्रिपरेशंस करनी हो तो प्रिपरेशंस करने के लिए आपको बस एक मटेरियल्स मैं आपको दे देता हूँ कि आप इसके ऊपर आप अच्छी जाके अपनी तैयारी कर सकते हैं। लिंक नंबर 1 में है जिसमें आपको यूट्यूब का मैंने आपको लिंक दे दिया है, जिसके अंदर ये आपको पास एक खुर्रम अब्बास मेरा अपना चैनल है जिसके ऊपर आप अपना जाके चीज़ें आप स्टडी कर सकते हैं डिफरेंट जॉब से प्रोफेशन से लिहाज से। वहाँ आपके पास मटेरियल्स मौजूद है, वहाँ पर जाके अपनी स्टडी कर सकते हैं। सेकंड एक चैनल है, एक एकेडमी बनाई हुई है हमने, स्पेस GK एकेडमी के नाम से एकेडमी है मुल्तान के अंदर साउथ पंजाब में। तो यहाँ पे एक एकेडमी है जिसके अंदर आपको प्रिपरेशंस सारी करवाई जाती हैं। इन 2 लिंक्स के ज़रिए आप अपनी प्रिपरेशंस आप अच्छे तरीके से आपको कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन पे चल के आपको दिखा देता हूँ कि दोनों जो चैनल्स कौन कौन से हैं, वहाँ पे आप इजीली आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे आपके पास एक मैं आपको चैनल्स दिखा रहा हूँ जिसके अंदर खुर्रम अब्बास के नाम से एक चैनल है। इस चैनल के अंदर आपको डिफरेंट आपको चीज़ें मटेरियल्स आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको प्ले लिस्ट के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आपको पाक स्टडीज़ के जो डिफरेंट पास्ट पेपर्स के MCQs यहाँ पे मौजूद हैं, डिफरेंट एटलीस्ट कम से कम यहाँ पे 700 से 600 MCQs यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे आप पाक स्टडीज़ के MCQs को स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट चैनल पे आ जाएँ स्पेस GK एकेडमी के नाम से। तो यहाँ पे भी आप अपने डिफरेंट आपने जो स्टडी आप करना चाहें वहाँ पे आप जाकर स्टडी कर सकते हैं। डिफरेंट आपको पोस्ट आपको नज़र आ रही है, ईच एंड एवरीथिंग आपको मटेरियल्स की नोटिफिकेशन मिलती जाएंगी कि कौन कौन सी अपडेट आई हुई है, कौन कौन सी यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। प्ले लिस्ट के अंदर जाके आपने डिफरेंट मॉडल पेपर्स को आप स्टडी कर सकते हैं, IT डिप्लोमा के बारे में ईच एंड एवरीथिंग आपके पास यहाँ पे चीज़ें क्या है कि आप इसको देख कर आप अपनी प्रिपरेशंस आप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक देख लेते हैं कि कौन कौन सी ज़रा पोस्ट आई हुई थी कि PPSC ने एड नंबर 8 जारी किया है। उसके अंदर केनाल पटवारीज, जिसके अंदर आपको लाहौर में आई हुई है, लाहौर में 600 कम से कम उसकी एक फीस है। उसके अंदर लाहौर के अंदर सीट्स आई हुई है, लाहौर कनाल पटवारीज, जिंदाल केनाल सर्कल लाहौर के अंदर, शेखुपुरा के अंदर, फैसलाबाद, सरगोदा, मंडी, बहाउद्दीन, थर्ड डेब के अंदर, उसके बाद पखर में, मुल्तान में एंड मियाँ वाली, इस तरह सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे इसकी पोस्ट आई हुई हैं। वहाँ पे आप सब के पेपर आप अपना अप्लाई कर सकते हैं इजीली। उसके बाद लास्ट में आपके पास एक और 2 और पोस्ट आई हुई हैं जिसके अंदर जूनियर कंप्यूटर सेट है, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर क्लर्क, रिसर्च ऑपरेटर्स, रिसर्च असिस्टेंट और उसके बाद स्टेनोग्राफर्स की पोस्ट आपके पास आई हुई हैं। स्टेनोग्राफर्स की जो पोस्ट हैं ये आपके जो PPSC का हेड क्वार्टर है, उस हेड क्वार्टर के अंदर वहाँ पे यहाँ पे जो है पोजीशंस अवेलेबल है, वहाँ पे आप इसकी जो है वो आपकी वहाँ पे होगी अपॉइंटमेंट। ठीक है गाइस, यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि केनाल पटवारीज की क्या क्या जॉब्स आई हुई थी, कंप्यूटर ऑपरेटर्स की, स्टेनोग्राफर्स की, सिलेबस क्या था, ईच एंड एवरीथिंग को हमने डिस्कस कर लिया है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना इसको PPSC की वेबसाइट के ऊपर जाकर इसको हम अप्लाई करना देखेंगे कि इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों के साथ, इस सबके साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।